السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد ابھی جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ تعویذ کی دوسری قسم کے بارے میں، یعنی وہ تعویذ جو قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں سے بنائی جائے، اس کا لٹکانا اور باندھنا کیسا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو تعویذ اور گنڈے کے بارے میں بتایا کہ تعویذ اور گنڈا کسے کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ تعویذ جو قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کے علاوہ سے بنائی جائے، تو اس کا حکم کیا ہے، اس کا لٹکانا اور باندھنا کیسا ہے، تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا دلائل کی روشنی میں۔ ابھی جو باتیں آپ کے سامنے میں بتانا چاہتا ہوں وہ دوسری قسم کے بارے میں، کہ وہ تعویذ جو قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں سے تیار کی جائے، اس کا لٹکانا، اس کا باندھنا کیسا ہے۔ تو میرے دوستو، اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف، علماء کی سلسلے میں، سلف صالحین تابعین کی سلسلے میں دو رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں سے بنائی گئی تعویذ یہ ممنوع تعویذ کے حکم میں نہیں ہے، بلکہ جائز اور درست ہے۔ اور دوسری رائے یا دوسرا قول یہ ہے کہ قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں سے بنائی گئی تعویذ بھی حرام اور ناجائز ہے، اس کا لٹکانا اور باندھنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اور ان دونوں اقوال میں، ان دونوں رائوں میں دوسرا قول یا دوسری رائے یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ راجح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو حرمت کی یا تعویذ لٹکانے کی جو حرام ہونے کی جو دلیلیں ہیں وہ بالکل عام ہیں، اور ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی یا کوئی روایت نہیں ملتی جس سے قرآنی تعویذوں کے جواز کی تخصیص ہو، جس سے یہ خاص کیا جا سکے کہ قرآنی تعویذ کا لٹکانا جائز اور درست ہے۔ لہذا حرمت کی جو دلیلیں ہیں وہ عام ہیں۔ اسی طرح سے اگر قرآنی تعویذ کا لٹکانا جائز ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ضرور بتایا ہوتا یا ضرور بیان کیا ہوتا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات وغیرہ سے جھاڑ پھونک کے بارے میں بتایا کہ لا بأس بالرقیٰ ما لم تکن شرکا، کہ مجھے یا مجھ پر اپنے رقیے دم کے الفاظ پیش کرو، ایسے رقیوں میں کوئی حرج نہیں جو شرکیات پر مشتمل نہ ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعویذ لٹکانے کے بارے میں یا اس کے جائز ہونے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے تعویذ کے لٹکانے کی حرمت کے سلسلے میں کئی اقوال موجود ہیں، اور جن احادیث یا جن روایات یا جن آثار میں جواز کا ذکر آیا ہے وہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے شریعت اسلامیہ میں، دین اسلام میں ذرائع کا سد باب بے حد ضروری ہے، تاکہ شرکیہ تعویذیں یہ قرآنی تعویذوں سے گڑمڑ نہ ہو جائیں اور یہ چیز لوگوں کو شرک کی طرف نہ لے جائے۔ اسی طرح سے قرآنی تعویذوں کا لٹکانا، قرآنی تعویذوں کا باندھنا یہ قرآن کی بے ادبی اور اس کی حرمت کی پامالی کا سبب ہے۔ جیسے کہ قرآنی تعویذ یا مسنون دعاؤں سے بنائی گئی تعویذ لٹکا کر آدمی لیٹرنگ، باتھ روم میں جائے، دیگر غیر مناسب جگہوں پر جائے، ہم بستری کی حالت میں، احتلام اور حیض اور نفاس کی حالات میں اسے لٹکائے رہے، تو اس میں قرآن کی دعاؤں کی بے حرمتی اور بے ادبی ہے۔ لہذا ان تمام وجوہات کی بنا پر، ان تمام دلائل کی بنا پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسری رائے زیادہ بہتر ہے، دوسرا قول زیادہ راجح ہے۔ چاہے وہ تعویذ قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں سے ہی تیار کی جائے تو اس کا لٹکانا جائز اور درست نہیں، اور جو قرآنی آیت اور مسنون دعاؤں کے علاوہ سے تیار کی جائے تو اس کے بارے میں تو واضح
جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ وہ بالاتفاق حرام ہے، اور جو قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں سے بھی بنائی جائے اس کا لٹکانا بھی جائز نہیں ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ یہ دوسرا قول اور دوسری رائے زیادہ راجح اور بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اللہ تعالیٰ ہمیں ناجائز اور حرام کام سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔